103 or 104 civilians tried in military courts. And not only have they been tried and convicted from military courts, civilians, but even the evidence is produced against them aren't public. So still, it's all bullshit. There's nothing really going on there. They can't even produce that evidence. Like if you've got something if we've done something against the military, which we've all condemned, including Imran Khan, that Imran Khan's a peace, and that's all we're asking for. And we're just asking the world to look towards human rights abuses going on in Pakistan. Imran Khan doesn't want, the Marines to jump the wall of the prison he's in and take him out and put him onto the prime minister. He just wants that the rule of law, justice systems, our judiciary, and democracy comes back into the country, which is what the country is based on. We were never a monarchy. We've been dictatorships only at the time of martial laws. Otherwise, we're a democracy, and that's all we want. I think it's important. Terrorism on the borders. We had 14 people killed in the recent protests in Pakistan in November. 14 people are only those that have been reported by international media, not even local media, such as first broken by BBC and others. What we need to decide is the volume has to be more. Should it not have been 14 people reported killed? Should it have been 1,400 for them to be tried or, not allowed to travel freely across the world? Or is it the fact that innocent people are just being killed for peaceful protests? So these are the decisions that, responsible global communities make. And that's all we're asking for. And we're just asking the world to look towards human rights abuses going on in Pakistan. Imran Khan doesn't want, that's why there's so much now gap and distance between the people of Pakistan and army institution. As much as we want the support, or you can say voices raised internationally for the abuses and the injustices going on in Pakistan, at the same time, you don't want to abuse those friendships or take advantage of them. So it's not like we want any involvement into our system. But more importantly, you can't just start accepting people as a norm and that it's okay when you've absolutely, annihilated the results of the elections of 250 million people. Pakistan's a huge population. It's a nuclear armed state. Terrorism has gone through the day. You can have a spot election at any time of the day, any day of the week, and Imran Khan would clean sweep that election. And I'm not just saying it as a biased worker of PTI. You can go to any independent election surveyors and others, and you can see that they've all said that there's been huge discrepancies and irregularities in the 2024 election. And PTI is by far and every day increases to be the most popular party in the country. And Imran Khan, the most popular leader the country has probably ever seen. 2 days ago, one of اور دیگر جتنی بھی عہدیدار ہیں ہمارے جو فارم 47 کے مطلب پہ ہرائے گئے فارم 45 کی جو ہمارے کریمنل ہیں ورکرز، ہم آج کراچی آئے ہیں، عمران خان کا پیغام لے کے آئے ہیں اور یہ انشاءاللہ ہم عمران خان نے ہمیں حکم دیا ہے کہ عید کے بعد تحریک کے لیے کوشش کریں اور تحریک بنانے کے لیے ابھی اسی تیاری مکمل کریں۔ ہم نے اپنی دیگر بھی پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ انگیج کرنا ہے۔ GDA کے ساتھ ہماری بات ہو گئی ہے اور ہم 26 اور 27 کو اسلام آباد میں بہت بڑا کانفرنس کر رہے ہیں جس میں ہم مختلف سیاسی پارٹیوں کو، انٹیلیجنسیا کو، سول سوسائٹی کو، اسٹوڈنٹ کو، مزدوروں کو، کسانوں کو، سب کو بلائیں گے اور ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا ہمارا، 1 پوائنٹ ایجنڈا۔ ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہوگی۔ اس ملک میں جو ناجائز قیدی ہے، عمران خان کو جو قید کیا گیا ہے اور دیگر جو ہمارے ورکر قید ہے، اس کو رہائی کے لیے اپنی جدوجہد کرنی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سب کا ذکری سب کا قیدی نمبر 804 ہوا باقی نہ ختم، قیدی نمبر سب کا ذکری سب کا كم وكيلي ولا وكيله؟ كم وكيلي ولا؟ تصلي بتقطع بتاع وكيله ولا بقول جاي يا بقى شابا بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين۔ جیڑا رات نو آج 4 بجے
چادر چار دیواری کا تقدس بمال ہوا ہے اور جس طرح برے طریقے نال توڑ پھوڑ ہوئی ہے، قیمتی سامان چرایا گیا ہے، اسلحہ لائسنسی اور ساڈے عملے کا جنہ سامان بیگ کپڑے انہوں کا قیمتی سامان لکڑی زیب اپنا پیسہ وہ ساری چیزاں چوری ہوئی ہیں۔ لیکن یہ چیزاں اسی حقیقت ہے کہ اسی جس دن ساڈا نقصان ہوتا ہے اسی اس دن ساڈا جذبہ اس کو بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹیاں چھوٹیاں قربانیاں اسی اہم سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی انہیں توڑ پھوڑ نال یہ شیشے توڑ دین لیکن ساڈے بندیاں دے دل نہیں توڑ سکتے۔ ساڈے بندیاں دا اس تو زیادہ جذبہ ہے اور پورے حلقے تو جڑے میسج آ رہے ہیں اچانک جڑے لوگ نیڑے نیڑے سن کے آئے نے اور نال افسوس بھی ہے لیکن اسی انہیں کہ اس تاریخ میں ساڈا حصہ بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ انہاں چیزاں نوں اسی پیچھے نہیں ہٹاں دے وہ اگے جاواں گے اور اسی بالکل جڑی کال آئی اس تے بھرپور لبیک کہاں دے جڑے لوگ آئے نے انہاں دا شکریہ مہربانی۔ اپنے ڈی پی او متعلقہ نال ریکویسٹ کردے ہاں اس تو بعد سیشن جج منڈی بہاؤالدین چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان انہاں اپیل کردے ہاں کہ انہاں چیزاں نوٹس لیا جائے اور سر دسیا جائے کہ اسی انسان جہے ہاں اسی اس ملک چ نہیں رہ سکتے یا ساڈا کوئی حق نہیں، اسی کہڑے فورم تے جا کے اسی اپیل کرنی ہے یا کہڑے فورم تے اسی جا کے درخواست دینی ہے، یہ بھی اسی اعلیٰ عدلیہ نوں ریکویسٹ کردے ہاں کہ انہاں نوٹس لیا جائے۔ ہم اکتوبر میں جب نکلے تھے تو ہم ریاست کو ماں سمجھتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ جیل تو ہوگا لیکن یہ نہیں ہوگا جو آپ نے ہمارے ورکر کے ساتھ کیا۔ 3 دن آپ نے بھوکا رکھا، چھوٹے چھوٹے کمروں میں 30 40 بندے آپ نے رکھے، اس کو پولیس وین میں 30 40 بندوں کو 18 20 گھنٹے بلکہ 30 گھنٹے رکھا۔ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ ہم جب نومبر میں آ رہے تھے تو میں نے اپنے ورکر سے کہا کہ وہ لوگ جائے جو یہ سختیاں برداشت کر سکتے ہیں۔ جب نومبر میں آئے تو ہم پھر اس کو اپنی ریاست کو ماں سمجھ رہے تھے، ہم پرامن لوگ تھے، ہم اپنی حق مانگ رہے تھے، ہم احتجاج کر رہے تھے جو آئین ہمیں حق دیتا ہے۔ ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ پرامن ورکر پہ گولیاں چلائیں گے۔ نومبر میں ہم نے گولیاں کھائی اور ہم واپس آ گئے، ہم یہ امید نہیں کر رہے تھے۔ پھر حکومت وقت نے کہا کہ آپ بھاگ گئے۔ بھائی جان تاریخ گواہ ہے کہ کون بھاگتا ہے اور کب بھاگتا ہے، یہ ہمیں نہ سکھائے۔ ہم پھر بھی گولیاں سینوں پہ کھا کے آ گئے۔ میں اس دفعہ آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ اگر ہم آئیں گے تو گولیاں کھانے کی تیاری کے ساتھ آئے گے کہ ہم نے گولیاں کھانی ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ کون تیرتا ہے اور کون بھاگتا ہے، یہ وقت ثابت کر دے گا۔ میں آج میرا پہلا جو ہے وہ جلسے کے لیے میں گیا تھا، کنونشن میں نہیں کی تھی، آج ہمارا پہلا جلسہ انشاءاللہ تعالی ہم ہر ڈسٹرکٹ جائیں گے۔ آپ نے آج سے تیاری پکڑنی ہے، اگر خان صاحب نے حکم دیا جیسا میرے بھائی نے کہا، میں نے پہلے بھی کہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج الحمدللہ جی ہمیں تھانہ کسار اور FIR نمبر 1032 کی جو ہے اس میں جو ہمارے لوگ رہ گئے تھے ان کی بھی بیلیں گرانٹ ہوگی۔ یہ آج ڈویژنل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طاہر ارباب صاحب اور مسٹر جسٹس اعظم خان صاحب کی ڈویژنل بینچ تھا، جس میں آج جو ہے یہ جو بیلز رہ گئی تھی یہ بھی آج ہماری گرانٹ ہو گئی اور الحمدللہ 26 نومبر کے حوالے سے آلموسٹ تمام جو FIR تھے اس کی بیلیں ہو چکی ہیں۔ اور جو عمران خان صاحب نے میرے ذمہ کام لگایا تھا ہائی کورٹ بیلز کا، ہماری ٹیم نے سب نے اس کو کچھ اسلوبی سے سر انجام دے بھی رہے ہیں اور دیا بھی ہے اور انشاءاللہ یہ ریکارڈ کا حصہ بنے گا۔ اس کے علاوہ ہماری ٹیم ایک جو ہے وہ سردار مسروق اور شاہ صاحب حضوری صاحب وہ بیٹھے ہوئے ہیں دہشت گردی کورٹ میں، وہاں پر وہ کروا رہے ہیں، مچلکے کروا رہے ہیں، پہلے بیل ہوئی تھی۔ تو یہ الحمدللہ جی ایک اور اللہ پاک نے ہمیں جو ہمارے سیاسی قیدی ہمارے ورکرز بے گناہ اسیران تھے ان کی رہائی کی خبر بھی آج ہمیں اچھی ملی جو میں نے آپ سب کو شیئر کیا۔ تھینک یو۔ اور آپ کے شانہ بے شانہ کھڑی ہوگی، یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں کہ آپ حق سچ کے لیے کھڑے ہوں اور یہ بار آپ کے ساتھ نہ کھڑی ہو۔ بار کو آپ کی عزت
آپ کی تکریم کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ان کی وجہ سے صوبہ خیبر پختونخوا کو ایک جہنم میں دھکیل دیا گیا، اور آج اس کا نتیجہ ایک بار پھر ہمارے سامنے ہے۔ پورے اضلاع ایسے ہیں کہ وہاں باہر نکلا نہیں جا سکتا، لوگ اپنی حفاظت کرنے پر خود مجبور ہیں۔ آج بلوچستان جل رہا ہے، سندھ میں حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ کی آواز سنی نہیں جا رہی، آپ کے اوپر وہ لوگ مسلط ہیں جن کو آپ نے ووٹ نہیں دیے۔ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے صحافی بھائی، سندھ کے دانشور، سندھ کے عوام کا ساتھ دیں، پاکستان کی عوام کا ساتھ دیں۔ اس تاریخ کے لمحے پہ کوئی تفریق نہیں ہے سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے عوام میں۔ ہم سب پسے ہوئے ہیں، ہم سب اس طاقت کے ڈسے ہوئے ہیں جس کو پرواہ نہیں عوام کی، جس کو پرواہ نہیں غریب کی۔ یہ وہ طاقت ہے جو سمجھتی ہے کہ وہ انمٹ ہے، وہ جو چاہے کر لے، وہ الیکشن لوٹ لے، وہ لوگوں کو اغوا کر لے، پیکا جیسے قانون کے ذریعے وہ ہمارا گلا گھونٹ دے، آپ کا گلا گھونٹ دے، میرا گلا گھونٹ دے۔ یہ ایک بدمست طاقت ہے۔ ہم نے اس بدمست طاقت کو بتانا ہے کہ پاکستان کی عوام زندہ ہے، پاکستان کی عوام متحد ہے اپنے بنیادی حقوق کے لیے، اپنے وسائل کے لیے، اپنی عزت کا پیغام جس کے لیے 2 سال سے وہ جیل میں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں بہت مواقع ایسے آئے، عمران خان اگر چاہتا تو کوئی ڈیل کر کے باہر آ جاتا، لندن چلا جاتا۔ پہلے لوگوں نے یہی کیا ہے، کوئی لندن بھاگ گیا، کوئی سعودی عرب بھاگ گیا، اس کے بعد ڈیل کر کے واپس آ گیا۔ ڈیل کر کے ان کو تو شاید اقتدار مل گیا، عہدہ مل گیا، لیکن پاکستان کی عوام پیچھے چلی گئی، پاکستان کا سیاسی نظام پیچھے چلا گیا، ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھے۔ وہی بدمست طاقتیں جو ڈیل کرتی ہیں، جو کسی کو باہر بھیجتی ہیں، کسی کو واپس بلاتی ہیں، الیکشن لوٹتی ہیں، ان کا شکنجہ، ان کی گرفت ہماری گردنوں پر پہلے سے زیادہ آج مضبوط ہے۔ لیکن اس گرفت کو ہم توڑ ڈالیں گے، کیونکہ اب ہم متحد ہیں۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ پاکستان کا اصل کہ جمہور کی آواز نہیں سنی جاتی، عوام کی آواز نہیں سنی جاتی، فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں، فیصلے ان کے فائدوں کے لیے ہوتے ہیں جو ہم میں سے نہیں ہیں، جن کی زندگیاں ہمارے جیسی نہیں ہیں، جن کی جائیدادیں بیرون ملک ہیں، جن کے بچوں کے مستقبل بیرون ملک ہیں۔ ہم نے اس ملک میں فلاح پیدا کرنی ہے، اس ملک کے حاری کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے، اس ملک کے غریب کے لیے، مزدور کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے۔ ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں، آپ کا ساتھ مانگتے ہیں۔ آج پورا پاکستان متحد ہے اس فسطائیت کے خلاف۔ تو ہم دست بستہ آپ کے سامنے ہیں، گزارش کرتے ہیں آپ سے کہ آئیے ہم سب اکٹھے ہو کر چلیں، پی ٹی آئی ہو، سندھ کی تمام جمہوریت پسند جماعتیں ہوں، ہم پیر صاحب پگاڑا سے ملے ہیں، ہم یہاں آپ کے ساتھ یکجہتی کے لیے آئے ہیں، اور ہم نے اس موقع پہ ایک کانفرنس ارینج کر رہے ہیں جس میں کوئی بھی ایجنڈا بنا رہے ہیں جو 26 اور 27 کو ہوگا اسلام آباد میں انشاءاللہ، تاکہ اس وقت جو قوم مختلف بحرانوں کا شکار ہے، جو بلوچستان میں واقعہ ہوا ہے کہ ایم پی ایس سی جو ہے نا، بی ایل اے نے تقریباً وہاں کنٹرول حاصل کر دیا ہے۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ بولان، سبی بولان، اس میں، اور کدھر گئی اسٹیٹ کی ریٹ، یعنی بہت ہی خطرناک حالات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہمیں اس کے اوپر بڑی تشویش ہے، اور جو پالیسازی ادارے تو نہیں کہوں گا، لیکن جو اس وقت ایک مقتدرہ ہے جو کہ
ناجائز طور پر حکومت پہ قابض ہے، میں اس سے ملتمس ہوں کہ آپ خدا را اپنی ذاتی ایگو اور انا سے نکلیں، تمام سٹیک ہولڈر جو ہے نا وہ آپس میں بیٹھے اور پاکستان کے لیے سوچیں، کیونکہ پاکستان جو اس کی ساورینٹی ہے وہ اور ان کی انٹیگریٹی اور پاکستان کی جو سالمیت ہے وہ خطرے میں ہے۔ سب کو پاکستانی کی حیثیت سے، قوم کی حیثیت سے کھڑا ہوگا، اور وہ تب ہوگا جب آئین اور قانون کی علمبرداری ہوگی۔ آپ کو محبت کا پیغام دینے کے لیے ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی جو مسائل ہیں وہ پانی کا مسئلہ ہے، اور مجھے افسوس یہ ہے کہ پیپل پارٹی اس وقت وفاقی حکومت میں شامل ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پیپل پارٹی کی مشوری اجماع پہ ہو رہا ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ پیپل پارٹی جو ہے نا اپنے آپ کو اسے ماروا سمجھے۔ پیپل پارٹی آج اگر کہے کہ میں اس حکومت کا حصہ نہیں ہوں تو یہ حکومت 2 دن نہیں رہے گی۔ حکومت پوری طرح ذمہ دار ہے، پیپل پارٹی پوری طرح ذمہ دار ہے اس پانی کی ایشو میں۔ وہ اپنی سندھ کے عوام کے ساتھ نہیں کھڑی، جو سندھ کے عوام نے ابھی تک جتنی بھی تقریباً میرے خیال ہے 20 سال سے وہ اس وقت جو ہے نا 2008 سے 20 سال سے تقریباً یہ اس وقت حکومت پہ، آپ پرانا بھی اس میں دیکھو نا، ہاں جی 14، اور اس طرح سندھ کے عوام کے ساتھ۔ پھر میں نے کراچی کا والے ان کی جگہ اپنے جو ان کے گلو بٹیں 2 پھول والے ان کو SHO لگایا ہوا۔ آپ اسلام آباد اٹھا کے دیکھ لیں، آپ پنجاب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کراچی اٹھا کے دیکھ لیں، یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا جب تک سارے ادارے اپنا اپنا کام نہیں کرتے اپنے اپنے دائرے میں، اور سیاست سے ایک دفعہ نہیں بلکہ آخری دفعہ ریٹائرمنٹ لیں۔ جو سیاست سے ادارے جب تک ریٹائر نہیں ہوں گے اس وقت تک پاکستان کا نظام نہیں چل سکتا۔ کل جو اسلام ہم اپنے مرکزی قائدین کو پیغام دیں، سلمان راجہ صاحب مرکزی جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کے ہمراہ صوبہ صدر علی ماجد شیخ صاحب ہیں، اظہر قیصر صاحب ہیں، سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حیدرآباد کے اس گمن ہاؤس میں محسن گمن کی طرف سے جو بھی ساتھی ہیں، اظہر قیصر صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ حیدرآباد سے میں تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے یہ جو کام ہے پنجاب خستہ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اڈیالہ کے باہر کیمپ لگایا جائے گا، تو کیا اس کیمپ میں پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا سے بھی آپ لوگ آئیں گے سر؟ ساری بات ہے، ہمیں جو حکم آئے گا عمران خان صاحب کی طرف سے، پارٹی کی طرف سے جو پالیسی ہوگی ہم پابند ہیں اس کے۔ پاکستان گورنر آپ کا گورنر ہوگا، میں گورنر سمجھتا ہوں۔ پیسہ ریلیز کیا جائے، اس کے علاوہ جو آپریشن اخراجات ہیں وہ جو فاٹا کے اس سے پہلے تھے وہ تھے 88 بلین، جبکہ مل کتنے رہے تھے پختونخوا کو 66 بلین۔ اب چونکہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو یہاں پہ کرنی ہوتی ہے اور اس میں تنخواہیں اور یہ بڑھائے جاتے ہیں، تو اس میں جب یہ ابھی تنخواہیں اور یہ بڑھائی گئی تو اس کے بعد اب جو ہے وہ تقریباً جو اخراجات آئیں گے وہ آئیں گے 106 بلین روپیز پچھلے بجٹ میں تنخواہیں بڑھانے کے بعد، جبکہ فیڈرل گورنمنٹ پھر بھی ہمیں وہی 66 ارب ہی دے گی، تو یہ 40 ارب روپیہ ایکسٹرا ہمارے اوپر آئے گا جو کہ ہماری حکومت بھر رہی ہے اور بھر رہی ہے۔ اب NFC جو ہے وہ جب لاسٹ NFC 7 NFC ہوئی اس کے بعد دوبارہ کسی نے زحمت نہیں کی کہ دوبارہ کی جائے، اور ہمارا تو اتنا بڑا رائٹ تھا اس کے اندر، اس کے باوجود بھی نہیں کی گئی، کیونکہ اس کے جو NFC میں جو مین چیز ہے وہ آبادی ہے، آبادی کے ساتھ آپ کا رقبہ ہے، اسی سے آپ کی بیکورڈنیس ہے، ان سب چیزوں میں یہ چیزیں ایڈ ہونے کی۔ اگر جمہوری ملک ہے تو ظاہری بات ہے پالیٹکس از پارٹ آف آل دیز تھنگس، اور اسی کی انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہی یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارے آنے کے بعد جو وہ روٹین میں جو پیسہ اتنا کم مل رہا تھا وہ بھی جولائی سے بند کر دیا گیا ہے، اور جولائی سے بند ہونے کے باوجود اپنے حصے سے، چونکہ اب ہماری ذمہ داری ہیں وہ لوگ، ہم ان کو وہ پیسہ دے رہے ہیں،
لیکن ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور وہ کمیٹی ذمہ دار ہوگی اس چیز کی، اور اس کمیٹی کو بنانے والے ذمہ دار ہوں گے اس چیز کے کہ جو نقصان دیا جا رہا ہے تو پیسہ ریلیز کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو آپریشن آپ تیار رہیں اپنے حق کے لیے، آپ نے ہمیشہ قربانی دی ہے، اس ملک کے لیے آپ نے قربانی دی ہے، آج آپ تیار رہیں آپ کے حق کے لیے۔ انشاءاللہ میں آپ کو لیڈ کروں گا، میں آپ کو لیڈ کر کے آپ کو حق دلاؤں گا، اور اگر کسی نے میرے صوبے کے حق کے بیچ میں آ کر میرے پر گولی چلائی تو پھر صوبے کی انتظامیہ بھی سن لے، صوبے کی پولیس بھی سن لے، صوبے کے سارے افسران بھی سن لیں اور صوبے کی عوام بھی سن لے۔ اپنے حق کے لیے ہمارے پہ گولی چلا نہیں سکتا، ورنہ پھر اگر گولیاں چلیں گی تو پھر اس سے جو نقصان ہوگا اس نقصان کے ذمہ دار وہی لوگ ہوں گے جو آج تک پاکستان کو یہاں لانے کے ذمہ داران ہیں، اور آج بھی اگر باز نہیں آ رہے تو ان کو ہمیں باز آنا پڑے گا، کیونکہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا پاکستان اور ایسا پختونخوا نہیں چھوڑ کے جا سکتے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی زندگی میں آگے اندھیرے ہیں، ان کی زندگی میں آگے دہشت گردی ہے، ان کی زندگی میں آگے ترقی نہیں ہے، اور ہم اس کے لیے انشاءاللہ لڑیں گے بھی صحیح۔ اور جناب مسعود بھائی، اسی جناب دے کول حاضر ہوئے ہیں عمران خان صاحب دا پیغام لے کے۔ یہ پیغام اڈیالہ جیل وچوں خصوصی طور تے عمران خان نے قوم دے نام اور ساڈی جڑے تمام پی ٹی آئی ورکر ہیں انہاں دی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ تسی ڈور ٹو ڈور شاپ ٹو شاپ جا کے تحریک انصاف چیئرمین جناب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب دا پیغام گلی گلی کوچے کوچے اور شاپ شاپ کوئی ایک جھوٹ تھوڑا ہے تو سب ان کی آنکھوں کے آپ کے سامنے ہیں۔ انڈیا تو کہتا ہے کہ آپ انڈیا کا مقابلہ یہ کریں گے، انڈیا کو یہ کہاں پیچھے چھوڑے گا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، صرف نیٹ بند کرنے سے 1.62 بلین ڈالر کا لاس کر دیا۔ 1 ارب ڈالر کے پیچھے یہ بھیک مانگتے پھرتے ہیں، یہ خود کہتے ہیں بیگر زیادہ ناٹ چوزر۔ ان لوگوں نے اپنے ملک کو کہاں سے کہاں لے کر گئے ہیں۔ خالی باتیں کرنے سے آپ مقابلہ کریں گے، باتوں سے مقابلہ نہیں ہوتا، آپ کو عمل سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ سر کل خان صاحب نے بھی درخواست دی ہوئی تھی، عادت کریں گے کیونکہ وہی ایک لیڈر ہے، ایک ہی لیڈر ہے جو آج میرے پاکستان کے عوام کے دل کی دھڑکن ہے، اور وہی لیڈر میری افواج کے لیے اتنا بڑا اثاثہ ہے، اس ملک کے لیے اتنا بڑا اثاثہ ہے کہ جس کے ساتھ مل کر ہم اس ملک کی نئی روش کے ساتھ آگے تعمیر کر سکتے ہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔ ہماری موجودگی کے FIRs ہیں تو یہ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو جب اس طرح کا جب ہوگا ماحول تو اس میں پھر کہاں کی معیشت اور کہاں کی پارلیمنٹ اور کہاں کا سیاسی استحکام، تو ملک تو اس وقت بالکل ایک شکنجے میں ہے، اور ملک جو ہے تو اس طرح چل نہیں سکتا۔ وہ ظاہر ہو رہا ہے ہر میدان میں ہم پیچھے ہیں۔ یہ جھوٹ موٹ کی جو یہ جعلی حکومت آئی ہوئی ہے، یہ جھوٹ موٹ کے بیانات دے رہی ہے اور ایک مصنوعی قسم کی وہ استحکام کی بات کر رہی ہے، جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 17 سیٹوں والے لوگ ہیں اور یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیسے ان کی اخلاقی جرات کیسے بنے گی کہ وہ حکمرانی کر سکیں؟ آپ جیسے نوجوان لوگ اپنے مستقبل کو نہیں دیکھ رہے اس ملک میں۔ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس میں آپ لوگوں کا سب سے بڑا سٹیک ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف جلسے شروع کر رہے ہیں۔ میں ان کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان تو بہت بڑا لیڈر ہے، صرف لاہور کے اندر اعظم سواتی کو جلسے کرنے کی اجازت دے دیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ قومی مجرم ہیں۔ قومی مجرم سے عوام دور جا چکی ہے۔ آپ نے 8 فروری 2022 کے الیکشن میں عوام کے ووٹ اور ان کی ثوابدید سے جو لوگ جیتے تھے ان کو جیلی فارم 47 کے ذریعے ہٹایا گیا، ہرایا گیا اور جیلی پارلیمنٹ بنائی گئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں، بلکہ چیلنج کرتا ہوں نواز شریف کو کہ میں ایک چھوٹا جیسا ورکر ہوں عمران خان کا،
लेकिन टार्चर बर्दाश्त किया है, जुल्म बर्दाश्त किया है, इस्तेबदाल बर्दाश्त किया है। इसके बावजूद कहता हूं कि एक तरफ तुम जलसा करो, एक तरफ मैं जलसा करता हूं, मैं उसका वर्कर हूं। पता चलेगा कि जिंदा दलाने लाहौर जिनके दिल धड़कते हैं इमरान खान के लिए, अपने इस मुल्क की मोहब्बत के लिए, किसके जलसे में ज्यादा आते हैं। आओ मुझे इजाजत दो। बहुत शुक्रिया जी। की कारकर्दगी दिखा भी रहे हैं और दावे भी कर रहे हैं, लेकिन क्या बात है कि वज़ीर आज़म को, शहबाज शरीफ को या मरीम नवाज को आपकी कारकर्दगी नजर नहीं आती? तो मुझे छेड़ते हुए मैं कुछ कहता हूँ, मेरे पीछे पड़ जाते हैं वो। बात यह है, अब मैं क्या कहूँ, बात यह है कि एक तो अभी हमारे 1 साल पूरा इंशाल्लाह हो गया, लेकिन कैबिनेट का जो हुकूमत का साल कैबिनेट का शुरू होता है, तो हमारा 1 साल की परफॉर्मेंस है, उसके इंशाल्लाह पूरी बुकलेट उसकी है, उसका पूरा इवेंट करेंगे। तमाम मीडिया चैनल्स को, तमाम जो हमारे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया से मुंसलिक हैं, तमाम अखबारात को और तमाम लोगों को हम बुलाएंगे और हम उनको देंगे कि यार हमारे फिगर्स हैं और इनको आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। अगर ये गलत है तो बिल्कुल आप हमारी निशानदेही भी करो, और अगर ये ठीक है तो हम भी दे रहे हैं, बाकी भी दें। और उसके बाद आप ये देखें कि हमारे हालात के मुताबिक हमने क्या किया और औरों के हालात के मुताबिक औरों ने क्या किया। तो अच्छी बात है, मुकाबला होना चाहिए। लेकिन मैं तो सीधा कहूंगा कि मैं तो कोई टिकटॉक तो रात को कभी कभी देखने पड़ जाते हैं, वो आजकल रात को सोने से पहले मैं देख लेता हूँ कभी कभी। तो कोई 8 के 6 किलोमीटर रंग किया था ये जगह को, तो पता नहीं ग्रीन लाइन थी, ग्रीन लाइन वो पेंट भी नहीं था, मेरे ख्याल में मेकअप वाला बेस था, वो एक ही बारिश में धुल गया। मैं परफॉर्मेंस की बातें करूँ, ये बातें बन गया था। 2 मसले बन गए थे। एक ये हुआ कि जब बात आई लाहौर हाई कोर्ट की, तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस अली बाकर नजफी इनको सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जा सकता। इनको इसलिए नहीं लाया जा सकता क्योंकि मैं इनके बारे में पहले राय दे चुका हूं कि इनको क्योंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नहीं बनाया गया और अली नीलम को बनाया गया, और इन 2 जज के बारे में कहा गया कि इनकी इंटेग्रिटी और इनकी क्रेडिबिलिटी और इनकी सलाहियत, इनका किरदार, ये सारी चीज़ें दुरुस्त नहीं है जिस कि इनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया जाए। तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि अगर ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नहीं मान सकते तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे मान सकते हैं। लिहाजा ये अब इनके बाद वाले जो जज हैं, यानी चौथे नंबर वाले जो जज हैं, उनसे शुरू करके और आप जो 5 जज हैं उनमें से आप लाहौर हाई कोर्ट के उन 5 में से 2 जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे। लेकिन वो बड़ी खूबसूरती से मामला याहिया अफरीदी साहब ने डेफर कर दिया। भाई अगर आपने एक स्टांस है आपका तो आप उसी वक्त आप ले आते इधर से 2 जज लाहौर हाई कोर्ट से कोई और अपराइट जज ले आते, लेकिन नहीं ले गए, डेफर कर दिया। और अब आपको समझ भी आ जाएगी कि इन्होंने डेफर याहिया अफरीदी साहब ने क्यों ये मामला किया। दूसरा मसला ये बना, और इसमें याहिया अफरीदी साहब के साथ इन्होंने साथ दिया अख्तर हुसैन शाह ने। दूसरा मामला ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो नाम आए थे जजेस के, जो सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए, वो आमिर फारूक साहब का नाम था। उसमें इनका आमिर फारूक साहब के बाद नाम था जस्टिस सरफराज डोगर का, और उसके बाद था मोहसिन अख्तर कियानी साहब का। तो उस पर याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि ये तो अभी सीनियरिटी का मामला तय नहीं हुआ और मैं इतफाक नहीं करता इस सीनियरिटी से, तो ये नाम नहीं आना चाहिए था जस्टिस सरफराज डोगर का। और यही बात की अख्तर हुसैन शाह ने, जो मेंबर हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, और इसी तरह से बात की जमाल खान मुदख्खिल साहब ने। उस पर यह हुआ कि 6 वोट थे हुकूमत के पास, उनको 7 वोट चाहिए थे। याहिया अफरीदी साहब ने वोट डाल के और आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट ले आए। हालांकि उस वक्त ये बात हुई और 4 मेंबर्स ने बाइकआउट किया था, मंसूर अली शाह साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने और अली जफर साहब ने और बैरिस्टर गौर साहब ने, उन्होंने बाइकआउट किया कि आप ये क्या कर रहे हैं, जब तक ये 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता आप क्यों सुप्रीम कोर्ट में जज ला रहे हैं। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने कहा मैंने लाने ही लाने, जाहिर है नून लीग जो चाह रही है याहिया अफरीदी साहब वही कर रहे हैं। अब याहिया अफरीदी साहब ने क्या किया कि आमिर फारूक साहब को ऊपर ले आए। हालांकि खुद याहिया अफरीदी साहब की जो हुकूमत की टीम है, जो याहिया अफरीदी साहब और हुकूमत एक ही चीज है, घर की बात है, तो याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनके जो अपने ग्रुप के हैं जमाल खान मुदख्खिल, उनके अपने साथ जो हुकूमत नून लीग और ये सब एक हैं, याहिया अफरीदी साहब और पाकिस्तान बार कौंसिल, उनके मेंबर भी कह रहे थे कि आप ना करें। आप अंदाजा लगाएं, जहां पे हुकूमत के हामी जज जमाल खान मुदख्खिल साहब, जिनके बारे में परसेप्शन है कि हुकूमत के बहुत शदीद हामी हैं, और हुकूमत के घर के बंदे अख्तर हुसैन शाह पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर, जहां पे वो भी कहते हैं कि नहीं अभी इसको आप डिले कर दें, वहां पे भी याहिया अफरीदी साहब हुकूमत के साथ खड़े हो गए, जहां पे हुकूमत के अपने लोग हुकूमत के साथ छोड़ गए थे, और याहिया अफरीदी साहब ले आए आमिर फारूक साहब को। अब इन 2 चीजों पे स्टैंड ले गए अख्तर हुसैन शाह साहब के, एक कि लाहौर हाई कोर्ट के इन 2 जजों को ना लाया जाए, शुजात अली खान को और अली बाकर नजफी को। नून लीग उनको लाना चाहती है, अली बाकर नजफी साहब को खास तौर पर। और उधर से ये जो था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वामी अख्तर हुसैन शाह स्टैंड ले गए।
تو وہ معاملہ وہاں پہ تو خیر ایک جگہ پہ تو ووٹ دے کے اور یحییٰ افریدی صاحب لے آئے عامر فاروق صاحب کو. اب ہوا یہ کہ اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہوا کہ اختر حسین شاہ صاحب آج مستعفی ہو گئے ہیں، یعنی ایک ممبر 13 میں سے مستعفی ہو گیا ہے اختر حسین شاہ. اب ان کی جگہ نون لیگ کا حامی ایک اور وکیل پاکستان بار کونسل نامزد کرے گی. کوئی بھی نون لیگ کے گھر کا بندہ جو بالکل نون لیگ کے بغیر سانس بھی نہ لیتا ہو وہ لگے گا اور وہ ووٹ ڈالے گا. اور اس طرح سے علی باقر نجفی صاحب بھی سپریم کورٹ کے جج بن جائیں گے اور ادھر سرفراز ڈوگر بھی چیف جسٹس اسلام آباد کورٹ بن جائیں گے. اور یحییٰ افریدی صاحب ڈرامہ کرتے رہیں گے، اوہ میں تو اس حق میں نہیں ہوں اور میں نے تو خلاف ووٹ ڈالا ہے، میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ یہ ڈرامہ کرتے رہیں گے، وہ یہ اداکاری اور فنکاری کرتے رہیں گے. اور نون لیگ کے مرضی کے 2 جج ہائی کورٹ سے آ جائیں گے اور نون لیگ کی مرضی کا سرفراز ڈوگر وہاں پہ لگ جائے گا. اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سرفراز ڈوگر جو اسلام آباد کورٹ میں ہیں اس کو جسٹس یحییٰ افریدی نے آن کیا ہے اور وہ کہتے ہیں جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ کہ ایک پنجابی بولنے والا جج آ گیا ہے، ایک پشتو بولنے والا جج آ گیا ہے، ایک بلوچی بولنے والا جج آ گیا. آپ اندازہ لگائیں یہ ہمارے چیف جسٹس پاکستان کی سوچ ہے کہ خوشیاں مناؤ. آئیے گا، بڑے اچھے موڈ میں تھے. اور لاسٹ ٹائم جب ہم ملے تھے پچھلے ٹیوزڈے کو تو ذرا ناراض تھے کیونکہ 3 ہفتے سے ان کی ملاقات نہیں کسی سے ہونے دی تھی. لیکن آج ماشاءاللہ اچھے تھے، اچھے موڈ میں تھے. اور کرکٹ کی بھی انہوں نے باتیں کی، تھوڑے سے ڈس اپوائنٹڈ تھے کرکٹ کے رزلٹ سے. بس باقی ہم نے جنرل فیملی کی بات. آپ سے کیا باتیں ہوئی، آپ سے کہ پرسنلی کیا باتیں ہوئی آپ سے؟ کچھ نہیں، ہم آپس میں جو نارملی ملنا جلنا ہوتا ہے ان کے بچوں کا اپنے بچوں کا وہ باتیں کی. ٹھیک ہے. زیادہ تر ملاقات جو تھی وہ عمران خان کو بہت سا غصہ چڑھا ہوا تھا کرکٹ کا. تو کل وہ جو میچ کی وجہ سے سارا آج غصہ عمران خان کا کرکٹ پہ نکل گیا. ان کو بڑا دکھ تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ سفارشی بھرتی کریں گے، جیسے یہ کیا نام ہے، نقوی، محسن نقوی، یہ محسن نقوی کو لگایا. پہلے آپ سوچیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کو لگایا انٹیریئر میچ دیکھا ہے انہوں نے؟ ہاں دیکھا ہوگا نا، پی ٹی وی پہ تو آتا ہوگا. تو انہوں نے ان کو غصہ اس لیے تھا کہ پہلے آپ نے اس کو چیف منسٹر لگایا، اس نے ظلم کیا. اس نے انٹیریئر منسٹر لگایا، اس نے ظلم کیا. اس کو جس عہدے پہ لگایا گیا اس نے بیڑا غرق کیا. اور اب کوئی پاکستان میں کسی کے پاس اتنے عہدے ہیں جتنے محسن نقوی کے پاس ہیں. وہ فارن منسٹر بھی ہے، وہاں جاتا ہے، وہاں اس کی بےزتی ہو جاتی ہے. آپ نے کرکٹ پہ لگا دیا جس کو ٹیکنیکل گیم ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور جس کو آتا کچھ نہیں ہے، سارے میچ ہار گئے ہیں. عام طور پہ ایک عزت دار آدمی اس وقت ریزائن کر دیتا ہے، لیکن یہ آدمی ریزائن تو نہیں کرے گا. اب یہ کیوں لگا ہوا ہے کرکٹ کا، یہ تو آپ
आइंदा जब मोहसिन नकवी से मुलाकात आप लोगों की हो, से जरूर पूछना कि पहले ये बताएं आपको क्रिकेट का शौक कब से था कि आपने 4 ओहदे लेकर फिर 5वां भी लेने की जरूरत आपको महसूस हुई। लेकिन दूसरा, जो इमरान खान, आज हमने भी उनको बताया था कि हर बंदा आपके ऊपर बात ना करे तो बेहतर है। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आपको पता है आप सबके वो सोर्सेज होते हैं, वो फिर आप एक खबर डिस्ट्रैक्शन के लिए आप। लेकिन दूसरा, जो इमरान खान, आज हमने भी उनको बताया था कि हर बंदा आपके ऊपर बात ना करे तो बेहतर है। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आपको पता है आप सबके वो सोर्सेज होते हैं, वो फिर आप एक खबर डिस्ट्रैक्शन के लिए आप ये निकाल दें कि इमरान खान बेहोश होके गिर गए, तो उस पर तो वो हंस रहे थे। लेकिन मैंने कहा हंसने की बात नहीं है, पीछे बाहर आपको तो नहीं पता कि कितना परेशान लोग हो जाते हैं। और हमें शुक्र है कि इमरान खान की अपने बच्चों से बात हुई थी हफ्ते वाले दिन, इसलिए मैंने बच्चों से पूछ लिया था, तो हमें ये तसल्ली हो गई थी कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। क्योंकि इमरान खान के बेटे जो सुलेमान कासिम है, उन्होंने डिटेल में बताया कि उनकी वालिद से कैसे गुफ्तगू हो चुकी है। लेकिन ये जो खबरें हैं, ऐसी तशवीशनाक खबरें जो हैं, ये तो पीटीआई की सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए ही सामने आती हैं। यानी पिछले जब जून में खान साहब आइसोलेशन में थे, तो कासिम खान सूरी ने खबर दी जी कि उनको पता नहीं क्या खाने में मिलाया गया, उनकी ज़हनी हालत ही खराब हो गई है। तो ये खान साहब को बताया आपने कि हमारे सूरी ने ये कहा था? जी जी। लेकिन कासिम सूरी तो मुल्क से बाहर है, उनको कैसे पता चला? सोर्स ही होगा ना कोई। यहाँ सारा आप लोगों के सबके सोर्सेज होते हैं ना, ये सोर्सेज का ना, जब इमरान खान से मुलाकात हो वो बेहतर है बनिस्बत इसके कि हम सोर्सेज के ऊपर जाएं। सोर्सेज तो शैतानियां कर रहे हैं। खान साहब ने जुनैद अकबर साहब की जो सदारत है उस पर एक दफा फिर भरपूर एतमाद का इजहार किया और ये हुक्म दिया है कि जो लोग भी वजारती ओहदों पर या हुकूमत के किसी और ओहदे पर फाइज हैं वो पार्टी के ओहदे छोड़ दें, ताकि पार्टी को असर नौ एक तरह से उसकी तंजीम करने में जुनैद अकबर साहब को एक फ्री हैंड हासिल हो। तो ये हिदायत भी खान साहब की पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा खान साहब ने यह कहा कि जो लोग पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी पर हमले करते हैं या पार्टी के खिलाफ काम करते हैं, उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों को फारिग कर दिया गया है उनको ठोस वजूहात की बिना पर फारिग किया गया है, कोई इस हवाले से दो राय नहीं है। बाकी जो उन्होंने गुफ्तगू की वो क्रिकेट के हवाले ये है कि पूरे मुल्क में इस वक्त जो अफरा तफरी मची हुई है उसके ऊपर ये जो इंस्टॉल्ड रिजीम है उसके ऊपर जरा देखे और फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। वजीर आज़म इमरान खान साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा, बुशरा बीबी साहिबा को नहीं मिलने दिया जा रहा, कोर्ट केसेस में ताखीर हो रही है। ये किस चीज़ की लामत है कि मुल्क में लाकानूनियत है, मुल्क में आइन और कानून का बोलबाला नहीं है। आप बलूचिस्तान में हालात देखें, वहाँ पे एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब हैं, मेंबर सूबाई असम्बली बलूचिस्तान, उनको और उनके गार्ड्स को रोक के किस तरह डिसआर्म कर रहे हैं। फिर हुकूमत कहती है जी कि ये इंस्टॉल्ड रिजीम कहती है कि सब ठीक ठाक है। सब ठीक नहीं है। बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, होश के नाखून लें। मुल्क को आपने कमजोर करके रख दिया, लूट मार आपने की हुई है। शहबाज शरीफ को ये मैसेज, मरियम नवाज को ये मैसेज, इनके हवारियों को यही मैसेज, मुल्क को आपने तबाह बर्बाद के रख कर दिया। आपके पास मैंडेट नहीं है, खत्म करें और इस मुल्क पे रहम करें। फ्रेश इलेक्शंस वाहिद हाल। बहुत शुक्रिया। इस वक्त इमरान खान के बहनोई डॉक्टर उस्मा खान के हस्बैंड यानी इमरान खान की बहन के जो हस्बैंड है, बहनोई है, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हैवी बाइक है और ये आप देख सकते हैं इनका इस वक्त जो गेटअप है। अडियाला जेल के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इस मखसूस ड्रेस में, इस हैवी बाइक पर, इतनी सर्दी में यहाँ पर आप पहुँचे हैं, बताइएगा क्या मकसद यहाँ पर आने का? सबसे पहले तो ये बताएं। खान साहब से मिलने आए हैं जी। हाँ, खान साहब से मिलने आए हैं। खान साहब से मिलने आए हैं। इससे पहले मुलाकात हुई है खान साहब? जी, होती रही है जी। तो अभी आपकी मुलाकात होने जा रही है खान साहब से, क्या बातें करेंगे? क्योंकि आप तबलीग भी करते हैं, क्या खान साहब को बताएंगे, क्या बातें होंगी, बताइएगा। वो खान साहब से हाल चाल पूछेंगे, क्या हो रहा है, क्या अगला लाई अमल। मेरा तो, क्योंकि मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ नहीं, वो तो पॉलिटिशियन पूछते हैं कि क्या है, हम तो उनको देखते हैं, जाके मिलते हैं, हाल चाल पूछते हैं। हमारा तो ये मकसद होता है। तबलीग करेंगे खान साहब को, तबलीग करेंगे? खान साहब हमें तबलीग करते हैं। अच्छा। हाँ, वो सबसे बड़े तबलीगी हैं। अच्छा। हाँ जी। खान साहब कैसे स्पिरिट्स में हैं? पहले जो मिले थे बड़े हाई स्पिरिट्स में हैं,
وہ دیکھو جس بندے کا ایمان ہوتا ہے نا, جس کا اللہ پہ یقین ہوتا ہے, کیونکہ انسانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, نہ یہ جوڈیشری کے ہاتھ میں, نہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں, ہے اللہ کے ہاتھ میں. ہماری صحت, ہماری بیماری, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. یہ جو اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے, یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے رکھا ہوا ہے, اللہ نے رکھا ہوا ہے. اس کا کوئی آگے اللہ نے کچھ کرنا ہوگا. دیکھو اس کی وجہ سے پوری قوم اکٹھی ہو گئی ہے. جو منتشر تھے اس سارے, اور سب ایکسپوز ہو گئے ہیں. جرنلسٹ ایکسپوز ہو گئے ہیں, میڈیا ایکسپوز ہو گیا ہے, بیوروکریسی ایکسپوز ہو گئی ہے, سب ایکسپوز. یہ اللہ کا نظام ہے, تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہم لوگ اپنے اعمال ٹھیک کر لیں, کیونکہ اللہ حالات بناتا ہے اعمال کے مطابق, چیزوں سے نہیں بناتا. اگر چیزوں سے, مال سے بننا ہوتا سب سے خوش مال والے ہوتے. ابھی ہمارے پاس ایک برٹش وہ آیا ہوا تھا, کارپوریٹ بینکر. وہ کہتا ہے, وہ بھی موٹر سائیکل پہ آیا تھا انگلینڈ سے, اسکاٹ لینڈ سے. وہ کہتا ہے میں کارپوریٹ بینکنگ کرتا تھا, میں نے سب سے ناخوش جو دیکھے ہیں وہ مال والے دیکھے ہیں, اور جن کے اندر کوئی قناعت نہیں ہے, جن کے اندر تو اگر مال نے دینی ہوتی تو وہ خوش ہوتا نا. تو جتنے یہ مال کما رہے ہیں اور لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ مظلوم جن کو مارا پیٹا جا رہا ہے وہ مظلوم نہیں ہے, ان کو جو اللہ دے رہا ہے, جو ان کو آخرت میں ملے گا. جو غریب آدمی ہے نا, قیامت والے دن اللہ جیسے انسان ایک دوسرے سے معافی مانگتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپولوجائز کریں گے کہ میں نے تجھے سزا کے طور پہ مفت نہیں, غریب نہیں رکھا تھا, میں نے تجھے نوازنا تھا. غربت کا کیا 60 سال, جو امیر آدمی ہے اس کے بھی 60 سال گزر گئے, غریب کے بھی گزر گئے نا. جو آج سے 500 سال پہلے غریب تھا وہ قبر میں ہے, جو آج سے 500 سال پہلے امیر تھا وہ بھی قبر میں ہے, جو آج سے 500 سال پہلے ظالم تھا وہ بھی قبر میں ہے, اور مظلوم بھی قبر میں. اب کیا ہو رہا ہوگا؟ اصل تو اب ہے, اصل تو ہمارا سارا ایفرٹ جو ہے وہ قبر سے پہلے تک کی زندگی پہ ہے. اس کو بدلنا ہے. یہ جو تبلیغ شبلیغ کہتے ہیں نا, یہ رائبنڈ والے, یہ تبلیغ نہیں, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے کہ میری زندگی میں کیسے گزار رہا ہوں. میں قبر سے پہلے کر رہا ہوں یا قبر کے بعد کے لیے تیاری کر رہا ہوں. اور قبر سے پہلے کا تو ابھی 10 سیکنڈ بعد کا نہیں پتہ, ابھی مر سکتے ہیں, ابھی فالج ہو گیا ختم. یہ تو اللہ خود کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دھوکے کی جگہ ہے. یہاں دیکھو نا, ایک سیکنڈ میں, ابھی ہم کل کسی کو ملنے گئے, بہت بڑا سائیکلسٹ تھا, وہ یہ مرگلا پہاڑی سے نیچے آ رہا تھا, 1 سیکنڈ میں اس کی دنیا اجڑ گئی. اتنا زبردست سپورٹس مین کہ مر ہی جاتا تھا وہ سائیکل پہ, آگے اوپر جاتا تھا سائیکل پہ, آگے گاڑی کے ساتھ ٹکر لگی, ایک گاڑی نے ایک دم ٹرن لے لیا, گاڑی کے ساتھ ٹکر لگی, 1 سیکنڈ میں گرا نیچے, اس کی 2 انگلیاں کٹ گئیں, 3 جگہ سے پیلوس ٹوٹ گئی, 2 جگہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی. اب ریکور کر گیا, لنگڑاتا ہے, اور ٹانگ اس کی 1 سینٹی میٹر چھوٹی ہو گئی ہے. تو یہ تو دھوکہ ہے. یہ سارے جنرل, جج, بیوروکریٹ, پولیس, میڈیا قبر سے پہلے زندگی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہیں ہوگی. اچھا, ابھی آپ بتا رہے تھے ہمیں آف دا ریکارڈ کہ خان صاحب بھی تبلیغ کر چکے اپنی زندگی میں اور اب بھی کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں. تو خان صاحب کا ایک واقعہ بھی آپ نے سنایا کہ انہوں نے ایک شخص کو مسلمان بھی کیا, وہ واقعہ ذرا بتانا پسند کریں گے؟ وہ پورے میڈیا پہ ہے, کرسٹینا بیکر ایسے کچھ نام تھا, مجھے یاد نہیں ہے. یہ MTV کی ڈی جے تھی. MTV کا پتہ نا, MTV کی ڈی جے تھی. خان صاحب نے اس کو مسلمان کیا تھا. وہ بتاتی ہے اپنے, اس کے YouTube پہ اس کا انٹرویو پڑا ہے. پھر وہ جو تھا یار پرائم منسٹر انگلینڈ کا, ٹونی بلیئر, اس کی سالی جو ہے وہ مسلمان ہوئی ہے ان سے انفلوئنس ہو کے. پھر ایوان ریڈلی وہ خان صاحب کے پاس آتی رہی ہے. خیر وہ تو طالبان کی وجہ سے مسلمان ہوئی تھی, جو طالبان نے اس کے ساتھ اتنی اچھی ٹریٹمنٹ کی تھی, اس کی طرف دیکھتے نہیں تھے. جب بھی آتے تھے طالبان اس کے پاس تو اپنی بیوی کے ساتھ آتے تھے, اکیلے کبھی نہیں آتے تھے. وہ اس پورے کو دیکھ کے امپریس ہوئی, واپس انگلینڈ گئی, مسلمان ہوئی. جب ہم گئے تھے 1 ملین مارچ لے کے ڈرون حملوں کے خلاف 2000 مجھے یاد نہیں کب, وہاں ٹانک تک گئے تھے. ایوان ریڈلی ساتھ تھی, ٹونی بلیئر کی سالی ہمارے ساتھ تھی. یہ ساری مسلمان ہوئی ہیں عمران خان صاحب سے امپریس ہو کے. اچھا, یعنی عمران خان اب تک تقریباً 2 لوگوں کو مسلمان بنا چکے ہیں. زیادہ, اپنے کچھ دوست بھی ان کے ہوئے ہیں. ہاں, جو باہر کرکٹر تھے یا نہیں, ان کے دوست جو ان کے ساتھ پہلے بھی تھے کبھی اسکول کالج. اچھا, آپ نے جیسا کہ کہا کہ خان صاحب نے اب تک 2 سے زائد لوگوں کو مسلمان بھی کیا ہے, تو خان صاحب اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ مختلف اپنے جو ان کے خطابات ہوتے ہیں اس میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. تو باقاعدہ طور پر
जिस तरह तबलीग होती है, रायवंड लोग जाते हैं, क्या उसका भी इमरान खान इरादा रखते हैं कि बाकायदा एज ए मुबल्लिग काम शुरू करेंगे इन फ्यूचर? देखो, मुबल्लिग तो वो अभी भी हैं, उनका अपना तरीका है तबलीग करने का। जैसे वो कर रहे हैं, पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे उन्होंने इस पे इस्लामोफोबिया पे की है, जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे की है, ऐसे किसी और ने किया है। वो उनकी अपना तरीका है तबलीग करने का। पूरी दुनिया उनसे सीख रही है, इन्फ्लुएंस हो रही है। बहुत ज़बरदस्त तरीका है, उनका अपना तरीका है, वो कर रहे हैं। सर ये भी बताइएगा कि खान साहब क्योंकि 3-3.5 साल जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, आपका जो ताल्लुक़ था उनके साथ घर का था। खान साहब में आपने कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ देखी थी उस टाइम के जो आपने देखी हो कि खान साहब ने कुछ बात की हो लोगों की आपके साथ, अपनी रियाया की बात की हो या कोई ऐसी बात की हो जिस पे खान साहब परेशान होते हो और आप उनसे मशवरा करते हैं? और साथ में ये भी ऐड कीजिए, खान साहब की ज़िंदगी बदली कैसे, क्योंकि खान साहब का पहले एक लाइफस्टाइल जिस तरीके से था, तो ये अचानक से उनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया आपके ख्याल में? देखो, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो गरीबों की और आवाम की तकलीफ देख के तड़पते थे, एक्चुअली परेशान होते थे, तड़पते कि इनका क्या कर सकता हूँ मैं। और जो चेंज आई है वो तो देखो, उन्होंने कभी 92 वर्ल्ड कप के बाद मुझे नहीं याद कभी उन्होंने नमाज छोड़ी हो। रोज़ा तो उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा था बचपन से। तो जिस माहौल में थे वहाँ पे वो रहते थे। तो खानदान के दीगर अफराद का क्या इस खान साहब की कैद पे और इस सूरत हाल पे रिएक्शन होता है? सब परेशान है, सबका यही है कि खान साहब किस तरह बाहर आए। धरनों में भी हिस्सा लेते हैं, प्रोटेस्ट में भी जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ख़ानदान इन्वॉल्व है। तो ये डॉक्टर उस्मा खान, इमरान खान की जो सिस्टर हैं, इमरान खान की जो बहनोई है, वो हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अपनी कीमती राय का इजहार इस वीडियो के हवाले से ज़रूर कीजिएगा। पेशावर के तमाम कारकुनों, जैसे कि आपको पता है कि हमने 2 दिन पहले कॉल दी थी कि आज बरोज़े मंगल 3 बजे जो है हम बमकाम सूरी पुल खैबर रोड के ऊपर जो हमारे कारकुनान इस वक्त पंजाब की जेलों में कैद हैं और उनको ये जज जो है अपने हल्फ से रूगर्दानी करते हुए उनको जमानतें नहीं दे रहे, उसके खिलाफ हमारे कायद जो इस वक्त गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर कैद है और बजोर ताकत और बजोर बंदूक उनको कैद रखा गया है। इस तमाम सूरत हाल के खिलाफ और या खान पार्टी की ये तमाम जो गैर आईनी इकदाम है उसके खिलाफ आज भरपूर एहतजाज होगा। हमारी पार्टी के जितने भी सिटी काउंसिल के चेयरमैन साहिबान यहाँ पे खड़े हैं, ये सब इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे शिरकत करेंगे। हमने बारिश को नहीं देखना, धूप को नहीं देखना, सबसे दरखास्त है कि हर हाल में आपने पहुंचना है और हर हाल में हमने आज एहतजाज करना है। शुक्रिया। बारिश के बावजूद हमारे तमाम वर्करान में इंतहाई जोश व खरोश पाया जाता है। हमारे असीरान के लिए इस बारिश में इंशाअल्लाह सूरी पुल के मकाम पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। इमरान खान पर जो पाबंदी आयद की है मुलाकात की, उसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला भरपूर एहतजाज करेंगे। इस तरह हमारी यास्मीन राशिद और बुशरा इमरान जिनको नाहक कैद किया हुआ है, इंशाअल्लाह उनके लिए हर हद तक जाएंगे। इमरान खान के साथ आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। इंसाफ, आईन और कानून की बहाली तक ये जंग जारी रहेगी। इमरान खान जिंदाबाद, खान जिंदाबाद, शहाब हुसैन खान जिंदाबाद। ये रैली कहाँ तक जाएगी? ये रैली जाएगी सूरी पुल के मकाम असेंबली चौक तक जाएगी इंशाअल्लाह ताला। वहाँ हम भरपूर एहतजाज करेंगे और अगर हमारे मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो इंशाअल्लाह अगले मंजिल हमारा अटक पुल होगा और अगर फिर भी मुतालिबात मंजूर न किए गए तो हमारा अगला स्टॉप अडियाला होगा। पाकिस्तान के इंसाफ इमरान खान जिंदा है, जिंदा है इमरान की जुर्रत, जिंदा है, जिंदा है शहाद को वर्कर, जिंदा है शहाद को वर्कर, जिंदा है कामरान का वर्कर, जिंदा है कामरान का वर्कर, जिंदा है खान का वर्कर, जिंदा है। नारे
शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, सबका आया वजीर आजम साहब वो हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कैदो बंद आसान नहीं है। वजीर आजम साहब भी 2 दिन के अंदर डील करके बाहर अपने बच्चों के पास, अपनी फैमिली के पास जा सकते हैं, लेकिन वो हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए, ये जो बच्चे इधर हैं इनके मुस्तकबिल के लिए आज भी इतनी सख्त जेल काट रहे हैं। उनकी अहलिया को जेल में रखा गया है और ऐसे ऐसे शर्मनाक केसेस में कि सबकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। हमारी खवातीन को, उनकी बहनों को जेल में रखा गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को जिस तरह से जी बिल्कुल एतमाद का इजहार किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कोई इब्हाम नहीं है। वो खान साहब के मुकर्रर करदा वज़ीर आला हैं और वो अपने फ़राइज़ खान साहब की हिदायत के मुताबिक सर अंजाम दे रही हैं। जहाँ तक तकर्रियों का ताल्लुक है वो बिल्कुल अपनी जगह है बात। खान साहब का हुक्म बिल्कुल मौजूद है। वज़ीर आला साहब जानते हैं वो कोई ज़ाब्ते की कार्रवाई गालिबन कर रहे हैं, उसके बाद ये तकर्रियाँ ज़रूर होंगी इंशाअल्लाह। जहाँ तक ताल्लुक है उन लोगों का जिन्होंने पार्टी में बदनज़मी की, वो आपने एक नाम लिया, शेर अफजल हो या कोई और हो, खान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा कि मैं अपनी पार्टी के ओहदेदारान के साथ खड़ा हूँ। मुकम्मल मेरा एतमाद उनको हासिल है। शेर अफजल साहब पार्टी से बाहर हो चुके हैं, ये 2 टोक फैसला है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। और बाकी जो कोई भी अपने आप को समझता है कि वो पार्टी में आना चाहता है या पार्टी का खैर खा है, तो उसको अपनी जुबान को भी लगाम देना होगी और उसके बारे में मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। खान साहब ने यही कहा कि लोगों को इतनी अहमियत ना दो, तुम बात मत करो, तो मैं इसलिए बात नहीं करूंगा। हम नहीं ये चाहते कि कोई शख्स हमारी बात के जवाब के तौर पे आके टीवी स्टेशन पे बैठे, टीवी चैनलों पे बैठे। वो जो हैं अपनी जगह हैं। पार्टी बिल्कुल मुत्तहिद है, पार्टी के ओहदेदारान मुत्तहिद हैं, पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने आ गया। जिस किसी ने बदकलामी की, जिस किसी ने ज़दोकोब किया, वो पार्टी का हिस्सा नहीं है और पार्टी उसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करती है। हुक्मरान इन हालात से, इन सूरत से और अपने इस करतूतों से सबक नहीं सीख रहे और एक ऐसी जमहूरी अमल जो अभी तक कोई ऐलान नहीं था, इसमें तमाम सियासी जमातों ने एकजा होना था। कल हम अपने खान साहब, महमूद खान अचगरी साहब के सरबराही में 3 रोज़ा दौरे पे सिंध में गए। सिंध के तमाम सियासी जमातों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत को कबूल किया और यही समझा कि इससे बेहतर अमल कोई नहीं हो सकता और इस मुल्क में एक जमहूरी और असूली अमल को रवान रखने के लिए एक जीती की जरूरत है। लेकिन हुक्मरान जो है उसके रास्ते में जो रोड़े उठाए जा रहे हैं, हमारे अखबारीन से यही जो ऐलान हुआ, कल ये हमारी कॉन्फ्रेंस कल और परसों होगी, हर सूरत में होगी और इंशाल्लाह ये इस मुल्क के जमहूरी कोतों को ये यहाँ के वो तमाम जो जिन कोतों को हमने दावत दी उसको एजा करने में हम किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। अजीज खान है जनाब ये काकड़ और ये मतीन साहब हैं। ये सलार काकड़ के साथ जो हो रहा है, बलूचिस्तान से आने वाले लोगों के साथ जो हो रहा है, बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन सलाम है इन दोनों को, ये बिल्कुल हर जगह पेश भी हो रहे हैं और ख़तरे में अपने आप को डाल के केस पूरा उनका कर रहे हैं, उसको पैरवी उसकी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इंसाफ मिला नहीं और पता नहीं कब इंसाफ मिलेगा। ये बारान रहमत है, अल्लाह करे अदालतों से भी ऐसी कोई रहमत आने लग जाए और कोई इंसाफ मिलने लगे। हमारे मेहमान गिरामी जो कि हमारे आज के इस तकरीब के मेहमान गिरामी जो कि नगर से हमारे और आपके साथ इजहार यकजहती के लिए तशरीफ ले आए हैं, जनाब जावेद साहब, आप सभी के MLA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नगर के, और उनके साथ हैं जनाब सैयद आगा अरशद हुसैन साहब और उनके साथ हैं जनाब सैयद बाकर हुसैन नगर। हमारे मेहमान गिरामी जो कि
ہمارے آج کے اس تقریب کے مہمانان گرامی جو کہ نگر سے ہمارے اور آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تشریف لے آئے ہیں، جناب جاوید صاحب آپ سابق MLA ہیں پاکستان مسلم لیگ نون نگر کے، اور ان کے ساتھ ہیں جناب سید آغا ارشد حسین صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں جناب سید باقر حسین۔ اور نہ جانا نہیں بہت نے اپنا لگا لیڈر نمگا لی بس چل دوں میں جان تمام رکاوٹیں ہیں، آج آپ نے سیل بھی کر دیا ایک جگہ کو، لیکن پھر بھی تسلی رکھیں، آپ کی تسلی کے لیے عرض ہے، بارش ہو طوفان ہو جو بھی ہو، کل یہ انشاءاللہ قومی کانفرنس انعقاد پذیر ہوگی۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اس وقت ہم موجود ہیں پیرس میں سفارت خانہ پاکستان کے سامنے، اپنے چیئرمین عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق یہ جو اوپن لیٹر ہے یہ آج یہاں پر ایمبیسی میں ہم دینے آئے ہیں تاکہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف کو مل سکے، اور ہم شکر گزار ہیں ہمارے ساتھ ہمارے PTI گریس کے جو پریزیڈنٹ ہیں احمد نور میور صاحب، یہ بھی آئے ہیں یہاں پر، اور اس کو ابھی آپ دیکھتے ہیں ہم واپس ڈالتے ہیں اور ابھی اس کو ڈالیں گے۔ آپ بھی بات کریں۔ جی بالکل، بہت شکریہ یاسر بھائی۔ آج ہم موجود ہیں اپنے لیڈر عمران خان کی ہدایت کے مطابق، جو اوپن خط بدقسمتی سے ہمارے چیئرمین عمران خان نے ہمارے آرمی چیف آف پاکستان کے ان کے لیے لکھا تھا، تو ان کی ہدایت کے مطابق آج ہم اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس تمام تفصیلات درج ہیں۔ اگر ایک باشعور انسان یہ پڑھے تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ رجیم چینج کے بعد جتنے بھی جو ایک مخصوص ادارہ ہے وہ جس طرح سے پاکستان ملک و قوم کے لیے اس میں خلیج پیدا ہو رہی ہے اس کے اقدامات کی وجہ سے۔ بہت شکریہ۔ میں تم دیکھو گلیوں سے میدانوں سے، کھیلوں کے میدانوں سے، مسجد کے محرابوں سے، آندھی میں طوفانوں میں، بارش میں برساتوں میں، خون میں نہلائے گا